یہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر خراب ہے, کسی کی نیت خراب نہیں ہے. آئی پرومس یو دس, ایوری بڈی وانٹس کہ بچے پڑھ لیں, لیکن آپ کا اسٹرکچر ہی خراب ہے. آپ کی جو ایجوکیشن کی منسٹریاں, پنجاب ایسا نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کی منسٹریاں وہ اپنے نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں, کہیں کسی صوبے میں بیچ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو تعلیم نہیں دینی ہوتی بچوں کو, آپ کو نوکریاں دینی ہوتی ہیں اپنے ووٹرز کو. اس لیے آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے. تو آپ تعلیم جس بچے کو نہیں دو گے, اس کو پھر آپ اس کا کیا مستقبل کر لو گے؟ وہ کیا کرا لے گا؟ مطلب ویٹر بن جائے گا کہیں پر, چوکیدار بن جائے گا کہیں پر, کیونکہ تعلیم ہی نہیں دی آپ نے اس بچے کو. وہ غریب کو کیسے غریب آگے بڑھے گا؟ کیا سوشل موبلٹی ہوگی پاکستان میں؟ مطلب امیر لوگوں کے بچے امیر ہو جاتے ہیں, غریب لوگوں کے بچے غریب رہتے ہیں. امیر مطلب کوئی 1000-2000 لوگ ہوتے ہیں, بس دیٹس اٹ. یہ ملک چلا رہے ہیں آپ. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب کا یہ موقف ہے, اور میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے, وہی میں بتاؤں گا میں آپ کو, کہ اس ملک میں ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. آپ صوبے کا نام کچھ بھی رکھ لیں, ایڈمنسٹریٹو ڈویژن رکھ لیں, صوبے کے پاورز اس ڈویژن کو دے دیں. صوبے جو ہے نا, ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس پہ کمپٹیشن ہو جائے گا آپس کے اندر. تو اگر آپ کے مثال کے طور پر لاہور کے اندر ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے, آپ کو لاہور میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, تو آپ فیصل آباد جا سکتے ہیں, اپنی فیکٹری ادھر لگا سکتے ہیں, اپنا گھر ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ہاؤس ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ادھر بنا سکتے ہیں, بزنس ادھر لوکیٹ کر سکتے ہیں, ویئر ہاؤسز ادھر بنا سکتے ہیں. تو کمپٹیشن آپس میں ہو جائے گا. اور کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ تر ایتھنک ووٹنگ بیسڈ ووٹنگ کرتے ہیں, تو ان کے وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. بلوچستان کے اندر جو آپ کی یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اور ریبیلس موومنٹس ہیں, اس کی آدھی موومنٹ ختم ہو جائیں گی اگر آپ لوکل لوگوں کو امپاور کر دیں اور الیکشن ایمانداری کرا کے ان کو جیتنے دیں. لیکن اگر وہ اتنے سارے سردار ہیں بلوچستان میں, اور کوئی سردار پین بلوچ لیڈر نہیں ہے, ہر اپنے اپنے ٹرائبز میں جیتتا ہے, تو اپنے اپنے ٹرائبز کے ایریا کے اندر لوکل گورنمنٹ ہوئی, ڈویژن ہوا, ڈسٹرکٹ ہوا, اس میں اس کی چودراہٹ ہو جائے گی. اس کو وہاں پہ کام بھی کرنا پڑے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا تو ہار جائے گا. سیم وتھ کے پی, سیم وتھ پنجاب, اینڈ سیم وتھ سندھ. یہ شاہد بھائی کا موقف ہے. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ اور اتنا کہیں ریزسٹنس نہیں ہے جتنا کہ سندھ میں ریزسٹنس ہے ان سندھی اسپیکنگ پاپولیشن اباؤٹ پروونسز. کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کراچی چلے جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. بولتے ہیں سندھ ٹوٹ جائے گا. سندھ تو نہیں ٹوٹے گا, سندھ تو ایک جگہ ہی پہ رہے گا نا. مطلب وہ تو تالپور کے زمانے کے اندر بھی خیرپور کے تالپور الگ تھے, حیدرآباد کے تالپور الگ تھے, میرپور خاص کے تالپور الگ تھے, اور انفیکٹ خیرپور کے تالپوروں نے انگریزوں سے مل کے نیپیر کو مدد کی تھی کہ وہ حیدرآباد کے تالپور کے اوپر قبضہ کر لیں. لیکن آپ پروونس نہ بنائیں, آپ پروونس نہ بنائیں, لیکن ایک چیز تو کر دیں, آپ کچھ چیزیں تو ڈیوالو کر دیں. 4 چیزیں ہم نے صوبوں کو دی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے ان کو ٹریلینز آف روپے دیے ہوئے ہیں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ختم کر دوں فوراً؟ 5 منٹ نہیں, 2 نہیں, 3 منٹ دے دو. ہم نے 4 چیزیں صوبوں کو دی ہوئی ہیں. ابھی تک تو شاہد بھائی کا موقف بتا رہا تھا, اپنا موقف تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. میں اچھا ایک آدھ کو I'll tell you political joke if you want. مطلب 4 چیزیں ہم نے صوبے کو دی ہوئی ہیں, ایجوکیشن, اور ٹریلینز آف روپے دیے ہوئے ہیں. One of the reasons you're paying so much taxes is because 60%, in fact 62% of the money that you pay in federal taxes goes to the provinces. The provinces raise no money of their own. They think کہ یہ فری میں پیسے آٹ رہے ہیں, اور یہ بانٹ کے تھک رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہے. 62% of the money you give in taxes go to the provinces. تو ہم نے 4 چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں. ہم نے ان کو تعلیم دی ہوئی ہے, تعلیم میں they have failed. ہم نے ان کو صحت دی ہوئی ہے, صحت میں they have failed. ہم نے ان کو پولیسنگ دی ہوئی ہے, پولیسنگ میں they have failed. ہم نے ان کو سیوک سروسز دی ہوئی ہے, لائک فلڈ پروٹیکشن, روڈز, رستے, پانی کی ڈلیوری, انوائرمنٹل تھنگس. ہم یہ صوبے جو ہیں فار دا موسٹ پارٹ اس میں فیل ہو گئے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وفاق اپنی چیزوں میں کامیاب ہوا ہے. وفاق ہم کو پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی اور گیس بیچ رہا ہے, تو وفاق کامیاب نہیں ہے. لیکن ہم وفاق کا اتنا کچھ نہیں کر سکتے جو ہم صوبوں کا کر سکتے ہیں, کہ اگر ہم صوبوں کے اندر لوکل گورنمنٹ امپاورڈ, ٹرولی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کر دیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ پیپلز پارٹی کی گورننس سندھ میں ہے. اگر ان کی گورننس سندھ کے اندر یہ اٹروشس نہیں ہوتی جو ان کی ہے, تو شاید بات نہیں ہوتی. اگر لاہور کے پنجاب کے تمام چیف منسٹروں کو صرف لاہور کا میئر بننے کا شوق نہیں ہوتا, تو شاید ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی یہ وسیب صوبے کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر کے پی کے اندر تھوڑا سا ہزارہ صوبے کے علاقے کے اندر, ہزارہ صوبہ سے ہزارہ کے علاقے کے اندر اگر کے پی کی حکومتیں, پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومتیں اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے خرچ کر دیتی منصفانہ, تو ہزارہ صوبے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی.
لیکن جہاں پہ پاکستانی کو کوئی پاور ملے گا وہ دوسرے کو دبائے گا تو صحیح. یہ تو ہماری خصلت ہے. چار چیزیں میں نے کہی تھی، اس کے علاوہ آپ بلڈنگ کنٹرول ڈیوالو کر دیں، پراپرٹی ٹیکس ان کو ڈیوالو کریں، ان کو بولے ٹیکس لگاؤ اور ٹیکس لیں. اور صوبے کو آپ کاش بلینک وہ نہیں دے سکتے کہ آپ نے فری میں پیسے بانٹنے، کم کرو ان کو بولو اپنے پیسے جمع کرو. لیکن دیٹ سیڈ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر صوبے تو بنانے ہی پڑیں گے. اس لیے ان حکومتوں کو جنہوں نے اجارہ داری رکھی ہوئی ہے، جو این ایف سی کے لیے روز لڑتے ہیں وفاق سے، لیکن پی ایف سی اپنے حلقے میں نہیں کرتے، اپنے صوبوں میں نہیں کرتے، ان صوبوں کو، ان پارٹیوں کو، اور مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکلی یہ صوبے اس طرح انٹیک کرنے میں، کہ مسلم لیگ will probably lose South Punjab and perhaps North Punjab also. I know that. And People's Party will definitely lose Karachi. You cannot win, in Karachi, and probably even lose elsewhere in Sindh اگر آپ نے ہر ڈسٹرکٹ پہ صوبے بنا دیے تو ڈویژنز میں. But the point is that if you don't do this, if you don't have empowered local government, then eventually Pakistan is not going to be able to develop. پاکستان یہی ہم اپنے آپ سے پیچھے جاتے رہیں گے، یا کبھی ایک سال آگے بڑھ گئے، پاکستان میں بچے جاہل پیدا رہیں گے، ہم کانگو کی طرف جا رہے ہیں، میانمار کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں جانا، اور آج ہم کو ایک موقع ملا ہے، دنیا میں $65 کا تیل مل رہا ہے، آپ کے پریشرز کم ہو گئے ہیں فورن کرنسی پہ، امریکہ سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، دیگر چیزیں اچھی ہو گئی ہیں، اللہ نے آپ کو جب انڈیا سے فتح دی تو آپ کی دنیا میں عزت بھی بڑھ گئی ہے. اگر اس موقع کو فائدہ اٹھا کے ہم کچھ کر لیں، لیکن ہم اللہ کی مہربانی سے جتنے پاکستان ٹیم کیچ چھوڑتی ہے اس سے زیادہ ہم پاکستانی پولیٹیشنز اپرچونیٹیز لوز کرتے ہیں. تو ہم پروبیبلی لوز کر لیں گے، لیکن اللہ کرے ہم نہ کریں، اور یا تو یہ لوکل گورنمنٹ کر دو یا صوبے کر دو. وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تھینک یو ویری مچ. If you don't do this, if you don't have empowered local government, then eventually Pakistan is not going to be able to develop. پاکستان یہی ہم اپنے آپ سے پیچھے جاتے رہیں گے، یا کبھی ایک سال آگے بڑھ گئے، پاکستان میں بچے جاہل پیدا رہیں گے، ہم کانگو کی طرف جا رہے ہیں، میانمار کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں جانا، اور آج ہم کو ایک موقع ملا ہے، دنیا میں $65 کا تیل مل رہا ہے، آپ کے پریشرز کم ہو گئے ہیں فورن کرنسی پہ، امریکہ سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، دیگر چیزیں اچھی ہو گئی ہیں، اللہ نے آپ کو جب انڈیا سے فتح دی تو آپ کی دنیا میں عزت بھی بڑھ گئی ہے. اگر اس موقع کو فائدہ اٹھا کے ہم کچھ کر لیں، لیکن ہم اللہ کی مہربانی سے جتنے پاکستان ٹیم کیچ چھوڑتی ہے اس سے زیادہ ہم پاکستانی پولیٹیشنز اپرچونیٹیز لوز کرتے ہیں. تو ہم پروبیبلی لوز کر لیں گے، لیکن اللہ کرے ہم نہ کریں، اور یا تو یہ لوکل گورنمنٹ کر دو یا صوبے کر دو. وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تھینک یو ویری مچ.